الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ پانچویں پارہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علی بعضهم، یعنی کہ مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ دو وجہ سے ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مرد کے ذمے عورت کا نان نفقہ سارے اخراجات ہوتے ہیں، اور دوسری وجہ تکوینی نظام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو عورت پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ہاں، بظاہر حال تو عام حالات میں مرد کو عورت پر فضیلت ہے، لیکن معمولات سے ہٹ کر اگر عورت علم و فضل کے اعتبار سے مرد سے آگے نکل جائے تو یہ قباحت کی بات نہیں ہے۔ میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں، جیسے شہر کے رہنے والا وہ عام طور پر دیہاتی آدمی سے معاملات اور تکوینی نظام کے اعتبار سے بہت بہتر ہوتا ہے، لیکن کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیہات میں رہنے والا شہر کے رہنے والے سے بھی آگے نکل جاتا ہے، تعلیم کے اعتبار سے اور معاملات کے اعتبار سے اور نظام کے اعتبار سے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ طہارت کا مسئلہ ہے کہ ہم نے اگر نماز پڑھنی ہو اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو تو ہمیں وضو کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہمیں احتلام ہو جائے یا پھر عورت حیض و نفاس سے پاک ہو یا پھر آدمی اپنی بیوی سے ہم بستر ہو تو اس کے بعد غسل کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو طہارت میں وضو بھی ہے اور غسل بھی ہے۔ اور تیسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ہمیں اللہ جل جلالہ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور فقہا کی اتباع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ تم نے میری اتباع کرنی ہے۔ وہ قرآن پاک میں بتایا تو ہے، لیکن کس کے طریقے پر کرنی ہے وہ بتایا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر چل کر میری اتباع کرنی ہے۔ اگر تم میرے پاس ڈائریکٹ آنا چاہو گے تو پھر ہدایت نہیں پاؤ گے۔ اگر تم نبی کے رستے پر چل کر نبی کی اتباع کر کے نبی کی سنت پر عمل کر کے آؤ گے تو میں اس عمل کو قبول کروں گا۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں، ہم عجمی ہیں، تو اگر ہم عربی سیکھ بھی لیں لیکن اس کی تہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو ہمیں فقہا کا سہارا لینا پڑے گا۔ جو فقہا کرام ہیں ہمارے عجمی، ہم ان کا سہارا لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان کے رستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ انعام کن پر ہوا؟ پانچویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے سب سے پہلے نبی ہیں، دوسرے نمبر پر صحابہ کرام ہیں، تیسرے نمبر پر شہید ہیں، اور چوتھے نمبر پر اولیاء کرام ہیں۔ ہمیں علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی اتباع کرنی ہے اور آپ کی تیار کردہ جماعت صحابہ کرام کی بھی اتباع کرنی ہے، ان کو بھی تھامنا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر شہید ہیں، ان کی بھی اتباع کرنی ہے، یعنی ان کے رستے پر بھی چلنا ہے۔ ہم اگر کوئی شہید ہو جائے ہم اس کو سنا تو سکتے ہیں لیکن اس کی سن نہیں سکتے۔ اور چوتھے نمبر پر یہ فرمایا کہ اولیاء کرام ان کا پلہ تھامنا ہے، کیونکہ تصوف کا ایسا مسئلہ ہے کہ ہم جو پیر صاحب ہیں وہ پیر ہوتا ہے جو اتباع سنت کا ذوق رکھتا ہو، جو سنت کی پیروی کرتا ہو، وہ اصلی معنوں میں وہی پیر ہوتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہے وہ پیر ہوتے ہیں۔ اور اولیاء کرام کا معمولات کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ اللہ کا ذکر کرواتے ہیں، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء کرام کا بھی پلہ تھامیں۔ اور اس کے بعد قتل کی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی کسی کو عمدن جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کسی کو
انجانے میں یعنی خطاً قتل کر دیا جائے، اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا کے بعد آگے فرمایا ہے کہ صلاۃ الخوف یعنی کہ جنگ کی حالت میں نماز پڑھنے کا حکم، اس میں یہ ہے کہ ایک فرقہ دشمن کے ساتھ لڑتا رہے اور دوسرا آ کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جب وہ چلا جائے تو دوسرا آ کے نماز پڑھے۔ یہ تفصیلی احکامات ہیں، علماء کرام سے اس کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ اور منافقین کے بارے میں فرمایا ہے کہ منافقین درمیانے رستے میں ہوتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر خیر ملتی ہے، مسلمانوں کے پاس اگر خیر ملتی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں، اور اگر کفار کے پاس اگر خیر ملتی ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں۔ جہاں بھی ان کو خیر ملتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جہاں کو پریشانی آتی ہے وہاں سے اپنا رستہ بدل لیتے ہیں۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے، کیونکہ حالات برے بھی آتے ہیں اچھے بھی آتے ہیں، تو مسلمان کو چاہیے کہ ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے حالات کا، کہ دوغلا پن نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں سے کوئی اچھا مسئلہ ملا وہاں چلے گئے، جہاں سے کوئی اچھا مسئلہ ملا وہاں چلے گئے۔ مسلمان کو ایک ہی فقہ پر عمل کرنا چاہیے، اور معاملات میں اور حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرنا چاہیے۔ اور سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو اور عقائد پر پختہ رہو۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ عقائد بھی ہمارے درست ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر بھی ہم ادا کریں، کیونکہ عقائد کا پختہ ہونا، عقائد کا صحیح ہونا یہ بھی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا، ہم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو فرمائیں گے اور ہماری بخشش فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے عقائد کو بھی درست فرمائے، اور ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔